قرآن کے مطابق موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت مختلف مراحل میں کی گئی ہے۔ 1. موت کا لمحہ۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کا لمحہ وہ ہے جب انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے۔ سورہ الزمر 33 میں بیان کیا گیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت پورا قبض کر لیتا ہے، اور جو نہیں مرا اسے نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ 2. قبر کا عذاب یا راحت۔ انسان کو قبر میں اس کے اعمال کے مطابق یا تو عذاب ملتا ہے یا راحت۔ سورہ غافر 40 میں ذکر ہے کہ فرعون کے پیروکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ دنبر قیامت کے دن جب تمام مردے زندہ کیے جائیں گے تو ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سورہ الزلزلہ 3 میں کہا گیا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ بس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ 4. حساب کتاب اور پل صراط۔ قیامت کے دن اللہ ہر انسان سے اس کے اعمال کا حساب لے گا، اور ان کے مطابق جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سورہ الانشقاق 7 تک میں کہا گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ 5. عدد جنت اور جہنم باغ۔ قرآن میں جنت کی تفصیل دی گئی ہے، جہاں نیک لوگ ہمیشہ کے لیے خوشیوں اور راحتوں میں رہیں گے۔ سورہ محمد، سورہ سیاطنی مکہ میں جنت کی نہروں، پھلوں اور جنتیوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں گناہ گاروں کو عذاب دیا جائے گا۔ سورہ النبأ 30 میں جہنم ہے کہ عذاب کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ نتیجہ، قرآن کے مطابق موت کے بعد انسان کو قبر میں اس کے اعمال کے مطابق عذاب یا راحت ملتی ہے۔ قیامت کے دن تمام انسان زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کے انصاف کے مطابق ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔